اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اہم تعیناتی پر سابق صدر آصف علی زرداری نے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آئین نے یہ اختیار اور استحقاق آپ کو سونپا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا میاں صاحب ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چودھری شجاعت بولے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر بٹھایا، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جے یو آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کی تائید کرتی ہے، جبکہ خالد مکسی کی جانب سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے کی تائید کی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 9 بجے ہوگا۔ اہم تعیناتی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ جی ایچ کیو سے وزارت دفاع آنے والی سمری وزیر اعظم آفس تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم آفس نے 6 سینئر ترین فوجی افسران کی سمری ملنے کی تصدیق کر دی۔ ٹویٹ میں کہا گیا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کے لیے ناموں کا پینل موصول ہو چکا۔ وزیر اعظم تعیناتیوں پر فیصلہ طریقہ کار کے مطابق کریں گے۔ جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت دفاع کو بھجوائی گئی سمری میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا دوسرے اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا نام تیسرے نمبر پر، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود چوتھے اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام فہرست میں 5ویں نمبر پر شامل، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر فہرست میں 6 نمبر پر۔ پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں۔ اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ فوج نے فیصلہ کیا کہ سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سیاست میں فوج کی مداخلت غیر آئینی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب، کہا کہ فوج نے فروری میں فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ کہا کہ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ سپہ سالار نے کہا کہ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو مختلف القابات سے نوازا گیا۔ صبر کی حد ہوتی ہے، ہم نے درگزر سے کام لیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فوج اور عوام میں درار ڈالنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ فوج نے اپنا کتھارسس شروع کر دیا۔ امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی ایسا ہی کریں گی۔ ہمیں پاکستان میں جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو سلیکٹڈ کہا۔ جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔
جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عنقریب میں اپنی 44 سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ 6 سال فوج کا سپہ سالار رہنے پر فخر ہے۔ فوج کبھی شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پاک فوج دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور شہداء کی پروقار تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آخری خطاب۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کے ذکر پر برسا کے آنسو جھلک پڑے۔ پاک فوج کی خدمات پر دستاویزی فلم دکھائی گئی، ملی نغموں نے لہو گرما دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں آرمی چیف تعیناتی کی سمری کے معاملے پر صدر مملکت عارف الوی مجھ سے بات کریں گے۔ صدر مملکت مجھ سے رابطے میں ہے، کیا میری پارٹی کا صدر مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا؟ تعیناتی کی سمری پر صدر مجھ سے مشورہ کریں گے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ پر دہشت گردی کا خطرہ، وزارت داخلہ نے اسد عمر کو مراسلہ بھیج دیا۔ کہا گیا حملے میں بیرونی عناصر کی جانب سے بھی کارروائی کا اندیشہ ہے، خودکش یا بم حملہ ہو سکتا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی راولپنڈی میں عوامی اجتماع موخر کرے۔ آئی جی اسلام آباد پولیس کی زیر صدارت اجلاس۔ 26 نومبر کو فیض آباد مکمل بند کرنے کا فیصلہ۔ ٹریفک کے لیے متبادل پلان دے دیا گیا۔ فیض آباد بس اڈہ اور مارکیٹ بھی جلسے کے دوران بند ہوگی۔ پولیس، ایف سی اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ آج شام سے فیض آباد کورال چوک 26 نمبر چورنگی سے داخلی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ جے یو آئی کا پی ٹی آئی اور کے پی حکومت کے خلاف عوامی جلسوں کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان آج سے شمالی علاقوں سے استحکام پاکستان کے عنوان سے جلسوں کا آغاز کریں گے۔ پہلا جلسہ لوئر دیر میں ہوگا۔ 26 نومبر کو مانسیرا میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ 27 نومبر کو مولانا کوہستان میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ مالاکنڈ اور تیمر گرا میں بھی اجتماعات ہوں گے۔ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ کا پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی بنانے کا فیصلہ۔ سبزی منڈی کو 200 کنال کے بجائے 1600 کنال پر بنایا جائے گا۔ سبزی منڈی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈز، پارکنگ اور ڈاکنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ پھل اور سبزیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بین الاقوامی معیار کا کولڈ سٹوریج کا انتظام بھی ہوگا۔ اشیاء کی برآمدگی کو فروغ دینے کے لیے ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ منڈی میں آنے والے افراد کے لیے ویٹنگ روم، واش رومز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے کنٹرول روم بھی بنایا جائے گا۔ پی آئی اے میں 457 افراد کی جعلی ڈگریوں پر ملازمت کا انکشاف۔ لاہور سے 113 ملازمین کی ڈگریاں جعلی ثابت۔ جعلی ڈگریوں پر ملازمت حاصل کرنے والوں میں 18 ایئر ہوسٹس بھی شامل۔ ایف آئی اے کرائم سرکل نے فراڈ، دھوکہ دہی، ریکارڈ میں رد و بدل کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کا 7واں یوم شہادت آج منایا جائے گا۔ 24 نومبر 2015 کو تربیتی پرواز کے دوران طیارہ تکنیکی خرابی سے میاں والی کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ انہیں تمغہ بصالت سے بھی نوازا گیا۔